اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج میں محمد ذیشان آپ کے پاس دا بگ پکچر کی جو سیریز ہے جس میں ہم انٹرویوز کریں گے آن دی سبجیکٹس آف امپورٹنس جو آج کل چل رہے ہیں اس کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. اور آج میرے مہمان ہیں ڈاکٹر رسول بخش رئیس. ڈاکٹر رسول بخش رئیس ایک بہت ایمیننٹ اسکالر، ایک ایکڈیمک اور رائٹر ہیں. اور ڈاکٹر رسول بخش رئیس کرنٹلی لمس میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر رسول بخش رئیس سے بات کرنے سے پہلے آج کا جو سبجیکٹ ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. جو پولیٹیکل کرائسس اس وقت پاکستان میں ہے، جو وجہ بنا ہے، جس کی وجہ سے تحریک انصاف کی گورنمنٹ اس وقت فارغ ہو چکی ہے. شہباز شریف صاحب 23ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لے چکے ہیں. ابھی تک ان کی کابینہ یا گورنمنٹ کی شکل نہیں نکلی ہے، مگر بہرحال وہ اس وقت پرائم منسٹر ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے. اور عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اسمبلیوں سے استعفے دے کر اب روڈوں پر تقریباً آ چکے ہیں. آج کی اس نشست میں ہم جو بات کریں گے وہ تھوڑی سی مختلف ہوگی، کیونکہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ غم و غصہ ہے. ایک طرف بہت زیادہ خوشی ہے، ایک طرف ریلیف ہے، ایک طرف بہت پریشانی ہے. اور پبلک میں یا سوسائٹی میں ایک ایکسٹریم پوزیشن ہمیں نظر آتی ہے کہ میں ایموشنلی جس طرف انکلائنڈ ہوں میں اسی کو صحیح سمجھ رہا ہوں، اور میں بالکل کوئی دوسری بات سننے کے لیے راضی نہیں ہوں. یہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا بھی یہی حال ہے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سپورٹرز کا بھی یہی حال ہے. اگرچہ کہ پی ٹی آئی نے بہت زیادہ تیزی سے اور بڑی کامیابی کے ساتھ بہت اسٹریٹ پر اپنی پار بہت تیزی سے دکھائی ہے. نہ صرف 27 مارچ کے جلسے میں، مگر یہ جب لاسٹ ہمارا ویکنڈ تھا اس پہ جب یہ لوگ نو کانفیڈنس موشن پاس ہوا تو اس کے بعد جو غم و غصے کے لہر پورے ملک میں دوڑی، اس میں اسلام آباد، لاہور، کراچی، فیصل آباد اور بہت سے چھوٹے شہروں میں، نہ صرف کہ پاکستان میں مگر برطانیہ میں بھی، امریکہ میں بھی، آسٹریلیا میں، اسپین میں، ہر جگہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے بہت خاطر خواہ قسم کے کافی بڑے مظاہرے کیے. مگر اس وقت جو ڈبیٹ ہے وہ کافی گرم ہے، اور جو حالات ہیں اس کے بارے میں کوئی نہیں تعین کر سکتا کہ یہ یہاں سے کہاں جائیں گے. تو میں نے آج دعوت دی ڈاکٹر رسول بخش رئیس کو، جو کہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، کہ ہم اس کی ایک ڈسپیشنیٹ انالیسس کریں، اس کو ڈسکس کریں کہ پولیٹیکل سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے آج جو پاکستان میں ایک پولیٹیکل کرائسس بنا ہوا ہے یہ کس قسم کا ہے، اس کے خد و خال کیا ہیں، اس میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور یہاں سے آگے ہم کدھر جائیں گے. تو اس چھوٹے سے انٹروڈکشن کے ساتھ اب میں اپنے سوالات کا آغاز کروں گا. اور میں سب سے پہلے ڈاکٹر رسول بخش رئیس، تھینک یو ویری مچ فار ایکسیپٹنگ آور انویٹیشن اینڈ جوائننگ اس. وی آر ریئلی گریٹفل کہ آپ آج ہمارے ساتھ ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. تھینک یو سر. سر سب سے پہلے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یو آر اے پولیٹیکل سائنٹسٹ، اور یہ ایک سائنس ہے، اس کو سائنس کہتے ہیں تو یہ سائنس ہے. پولیٹیکل سائنس کے پرسپیکٹو سے جو یہ سچویشن ہے اس وقت، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اس کو ہم کہتے ہیں پاور اسٹرگل، پاور پالیٹکس. یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے کسی معاشرے میں جب سیاسی جماعتوں میں نظم و نسق نہ ہو، اور سیاسی جماعتوں کا کوئی وسیع تر نظریہ نہ ہو، کوئی ویژن نہ ہو، بلکہ دھڑے بندیاں ہوں اور گروہ بندی ہو، اور ہر گروہ یہ چاہتا ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے اقتدار کی کرسی نصیب ہو جائے، اور وہ آپس میں پھر اس طرح سے اتحاد کرتے ہیں. خصوصی طور پر جو پارلیمانی نظام جمہوریت ہے، وہ جب تک کہ پارٹی ڈسپلن نہ ہو، نظم و نسق نہ ہو اس کے اندر، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. کہ اگر آپ ایک پارٹی کی ٹکٹ پر آپ منتخب ہو کے آ جائیں
اور چوتھے دن یا 6 مہینے یا سال یا 2 سال کے بعد اگر آپ کہیں کہ جی نہیں ہمیں تو یہ پارٹی پسند نہیں، کسی اور پارٹی میں جانا چاہتے ہیں، تو اس کا جمہوری طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پارٹی سے استعفیٰ دے دیں اور پھر جا کے کہیں کہ میں نے دوبارہ الیکشن لڑنا ہے اور فلاں پارٹی کے پلیٹ فارم سے میں نے الیکشن لڑنا ہے۔ تو پاکستان میں چونکہ یہ روایت نہیں ہے، تو ہم نے دیکھا کہ سب سے بڑی پارٹی جو تحریک انصاف تھی، لیکن اس کی اپنی اکثریت نہیں تھی، اس کے 156 تھے غالباً اراکین قومی اسمبلی۔ پھر ظاہر ہے کہ جمہوری طور پر تو اسی کو حق بنتا تھا، اس کا حق بنتا تھا کہ وہ حکومت بنائے، اور اس نے حکومت بنائی اور کچھ اتحادی جن کے 5 7 سیٹیں تھیں، 4 سیٹیں تھیں، ان کو ملایا تو ان کی حکومت بن گئی۔ اب دوسری طرف سے جو حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں تھیں وہ روایتی سیاسی جماعتیں جو ماضی میں تقریباً 40 سال سے بھی زیادہ میں وہ حکومت میں رہی ہیں اور وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف یہی کچھ کرتی تھیں جو آج انہوں نے مل کے تحریک انصاف کے خلاف کیا ہے۔ اور یہ جو تقسیم، دھڑا بندی اور پولیٹیکل کانفلکٹ اور پاور سٹرگل ہے، یہ ہم جو اوائل کے سال ہیں پاکستان کی آزادی کے، اس سے لے کے ہم آج تک دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو آج دیکھ رہے ہیں آپ، وہ 3 وجوہات کی بنیاد پہ ہے۔ ایک یہ کہ پارٹی ڈسپلن نہیں، پارٹی سسٹم بہت کمزور ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اس لیے کمزور ہے کہ اس میں کوئی اصول کی سیاست نہیں ہوتی، بلکہ گروہ بندی اور ذاتی اقتدار کی سیاست ہوتی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہاں پہ پیسہ اور اثر رسوخ اور اس قسم کی چیزیں چلتی ہیں، اور جو اسپیٹریج پالیٹکس سے آپ وفاداریاں تبدیل کرا سکتے ہیں اور کسی بھی حکومت کو آپ عدم استحکام کا شکار کر سکتے ہیں۔ سر، یہ آپ نے بات چیت کی، یہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمارا سیاسی نظام جو ہے وہ بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ 21ویں صدی میں ہمیں ایک کامیاب رہنمائی، ایک لیڈرشپ نیشن کو پرووائڈ کر سکے، قوم کو پرووائڈ کر سکے۔ اور اس کی آپ نے کافی ساری وجوہات بیان کی ہیں۔ میں دراصل بات تھوڑی سی انکنونشنل اینگلز پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو میں نے جا کر ایموشنز دیکھے تھے جو F9 پارک میں لاسٹ سیٹرڈے لوگ اکٹھے ہوئے تھے جب یہ نو کانفیڈنس موشن فائنل ہوا تھا، میں نے یہ دیکھا تھا کہ ایموشنلی چارجڈ بہت تھے لوگ، اور ایک معاشرے کے طور پہ ہم اتنے ایموشنلی چارج تھے کہ اس وقت ہمیں اپنے جذبات و احساسات اور اپنے جو ہم مختلف قسم کے کمنٹس دے رہے تھے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ تھا، چاہے وہ اس احتجاج یا اس جلسے میں لوگ پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے، یا وہ جو موبائل جرنلسٹ تھے ان کو انٹرویوز دے رہے تھے، عام لوگ، پڑھے لکھے بھی، تھوڑے کم پڑھے لکھے بھی، ہر قسم کے لوگ اپنے کمنٹ ضرور دے رہے تھے۔ دے ور آل ویری ایموشنلی چارجڈ۔ یہ کیا وجہ تھی؟ ایک معاشرے میں یہ کون سی ایسی سچویشن آتی ہے جس میں لوگ اتنے زیادہ وہ ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ایک احساس ہے جو اجاگر ہوا ہے کہ ناانصافی ہوئی ہے، کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عدم اعتماد کی تاریخ کامیاب ہوئی ہے، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 20 سے زیادہ اراکین منحرف ہوئے ہیں، اور اس وقت ہوا ہے کہ جب حکومت کو اپنی ٹینیور مکمل کرنے میں تقریباً 1.25 سال زیادہ رہتا تھا، اور جو کچھ وہ ہو رہا تھا کہ لوگ کس طریقے سے اپنی وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں۔ سندھ ہاؤس سے کچھ ایسی خبریں آ رہی تھیں جن کے بارے میں کہ لوگوں کو تشویشی سوالات اٹھا رہے تھے، اور جس انداز میں کیا گیا، اور وہ اس طرح ہے کہ ایسا کبھی ہوا نہیں، اور ایک ایسی سیاسی جماعت اور ایک ایسے رہنما کے خلاف جن کی کہ گراس روٹ لیول پر بہت سپورٹ ہے، تو اس کا ایک رد عمل ہوا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں زیادہ تیزی آئے گی، جس کو آپ ایموشنلزم کہتے ہیں، وہ بالکل وہی ایموشنلزم ہے، لیکن اس کی بنیاد اپنے وجہ اونچی ہے،
تو اس کا ان کے اندر احساس ہے کہ ناانصافی ہوئی ہے اور ایسے لوگوں کو اقتدار میں لایا جا رہا ہے جن کے خلاف بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں، اور یا وہ ضمانت پہ ہیں یا وہ اپنے خلاف جو الزامات ہیں ان کی تحقیق نہیں ہونے دیتے۔ مقدمات اگر عدالتوں میں ہیں تو وہ مقدمات آگے چلتے نہیں، 10 15 سال تک ان کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک احساس ہے ایک طبقے میں جس کے نتیجے میں آپ نے ان جذبات کو آپ نے ابھرتے دیکھا ہے۔ آپ نے ابھی یہ بات کی کہ میرا جو اگلا پوائنٹ تھا وہ اسی طرف آ رہا تھا کہ لوگوں کو شاید عمران خان کے جانے کا اتنا افسوس نہیں ہے جتنا شاید غصہ ہے ان لوگوں کے آنے کا جن کو وہ اپنے دل و دماغ میں مجرم سمجھ بیٹھے تھے، خالی ملزم نہیں بلکہ مجرم سمجھے ہوئے تھے۔ مگر اس سے پہلے میں ایک بات کروں گا کہ سر میرے خیال سے جو ایک غصہ تھا وہ ایک مایوسی کی وجہ سے تھا، وہ جو ایموشنل ایک رسپانس تھا، ایک جذباتی اظہار تھا، وہ شاید اس وجہ سے تھا کہ وہ مایوس تھے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پارلیمان کام صحیح نہیں کر رہی تو لوگوں کی نظر عدلیہ کی طرف تھی، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ نے وہ فیصلے اس دور اندیشی سے کیے جس سے ان کو کرنے چاہیے تھے؟ کیونکہ مجھے جو چیز احساس ہوا لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر دیکھنے کا کہ وہ سارے زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم کہاں جائیں، اب کون ہماری بات سنے گا۔ سو بیسیکلی دے ور سو ڈس اپوائنٹڈ۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، انسٹیٹیوشنز کے فیلئر کے بارے میں، ٹو ایڈریس واٹ واز گوئنگ رانگ ان پارلیمنٹ؟ دیکھیں، دو بڑے ادارے ہیں جو ملک کو چلاتے ہیں، 3 ادارے ہیں۔ ایک انتظامیہ ہے جس کو کہ عدم استحکام کے ذریعے رخصت کیا گیا، دوسرا پارلیمان ہے، اور تیسرا عدلیہ ہے۔ یہ 3 ادارے ریاست کا بنیادی ستون ہے، اس کے بغیر نہ جمہوریت نہ کوئی اور طرز حکومت چل سکتا ہے۔ تو پارلیمان میں جو ہوا ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کے ضمیر جاگے یا جگائے گئے، اور اس میں کس قسم کا مواد استعمال ہوا۔ باتیں لوگ کرتے رہے، ہمیں ان کے بارے میں کچھ شواہد نہیں، لیکن جو عمومی طور پر بیانے بنے ہیں اس سے پارلیمان پر اور جو ہماری سیاسی جماعتیں اور زعماء ہیں، کابرین ہیں جن کا ہم بہت احترام کرتے ہیں، ان پر اعتماد متزلزل ہوا ہے، بلکہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اب رہ گیا تھا عدلیہ کا، کہ عدلیہ میں جو ہماری گزشتہ حکومت ہے جس کو نکالا گیا، وہ ایک استدعا لے کے گئے تھے کہ اس کے بارے میں آپ تشریح کر دیں کہ جو لوگ منحرف ہو جائیں ان کا کیا کیا جائے، کیا وہ منحرف ہو کے ایک سیاسی جماعت سے دوسری سیاسی جماعت میں اپنی حکومت کے خلاف وہ 3 مواقع پر آئین کے مطابق، یہ جو عام فہم سمجھ ہے آئین کی کہ وہ اپنا آزادی سے حق رائے دہی استعمال نہیں کر سکتے، ایک بجٹ کے موقع پر، دوسرا جب وزیر اعظم کا انتخاب ہو، اور تیسرا جب عدم اعتماد کا ووٹ ہو، تو انہوں نے پارٹی لائن پہ چلنا ہے، باقی وہ آزاد ہیں ہر قسم کے قانون کے مطابق۔ تو عدلیہ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، ریمارکس آتے رہے کئی ہفتے تک، اور پھر جس انداز سے فیصلہ آیا اور جس اجلت میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ہدایت کی گئی کہ آپ اس کے اوپر بس آپ فلاں دن پہ کریں، تو اس سے وہ جو ایک جداگانہ حیثیت ہوتی ہے پارلیمان کی، اور پارلیمان کے مقتدر ہونے کے بارے میں آئین میں لکھا گیا ہے، اور ہر آئین میں لکھا گیا ہے، تو وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے کہ اگر عدلیہ فیصلہ کرے کہ پارلیمان کا اجلاس کیسے بلایا جائے گا، وہاں پہ کیا ہوگا، اور وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے، تو ظاہر ہے کہ اعتماد ختم ہوا۔ اور پھر جو آدھی رات کو 2 اعلیٰ عدالتوں کے دروازے کھولے گئے، اور جس صورت کے ساتھ کھولے گئے اس کی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی، تو لوگ ظاہر ہے کہ مایوس ہیں، اور یہ مایوسی درست نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اچھی سمت میں نہیں لی جا سکتی، لیکن جو لوگ سوچ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہمارے اداروں کو بھی ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ادارے افراد ان کی نیت، ان کے فیصلوں اور ان کی پالیسیوں سے بنتے ہیں، ان کی ساکھ اور اعتماد وہ ویسے تو نہیں بنتے۔
تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمکش معاشرے میں پیدا ہو رہی ہے اس میں کم از کم 2 اداروں کے اوپر اعتماد نہ ہونے کے برابر ہے، ایک عدلیہ اور دوسرا پارلیمنٹ۔ سر جو قاسم سوری صاحب جو اس وقت اسپیکر تھے اور انہوں نے جس طرح نو کانفیڈنس موشن پر ایک بہت چھوٹی سی بات چیت کر کے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اپوزیشن سپریم کورٹ میں گئی تھی اور پھر وہ فیصلہ آیا تھا کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا، اور وہ اس وقت تک وہ اس کی کارروائی پارلیمنٹ کی ایڈجرن نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کا ووٹ نہیں ہو جاتا۔ وہ جو قاسم سوری صاحب نے کیا تھا، آپ کے خیال میں وہ کیا قانونی تھا یا وہ پی ٹی آئی کا ایک جذباتی عجلت میں فیصلہ تھا؟ جذباتی فیصلہ نہیں تھا، عجلت میں نہیں تھا، یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا گیا تھا، اس کے بارے میں پوری منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ میرے خیال میں انہیں عدم اعتماد کا ووٹ کرانا چاہیے تھا۔ جو آئینی ضرورت جس کو میں سمجھتا ہوں وہ یہی تھی کہ اسپیکر کو یا ڈپٹی اسپیکر کو آئینی طور پر یہ اختیار نہیں کہ وہ یہ کہیں کہ جی عدم اعتماد کا ووٹ اس بنیاد پہ نہیں ہو سکتا کہ باہر سے کوئی کنسپریسی کی گئی ہے۔ یہ عذر میرے نزدیک درست نہیں تھا۔ ایک باوقار طریقہ پی ٹی آئی کے لیے اور اس کی قیادت کے لیے یہ تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے دیتے، اور ظاہر ہے کہ وہ ہو کے رہا، اور جو اس کے نتائج نکلتے اس کے مطابق اپنی اگلی سیاست کرتے۔ لیکن جو انہوں نے کیا درست نہیں کیا میرے نزدیک۔ صاحب میرا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ اس سے منسلک ہے۔ اگر یہ سارا کچھ نہ ہوتا، اگر اس رات جس رات آیا کہ جی ریڈ زون سیل ہو گیا، حالانکہ ایک غیر معمولی سیلنگ نہیں تھی، کبھی بھی جب ریڈ زون بند کیا جاتا ہے کسی بھی خصوصی وجہ سے تو وہی حالات تھے، کوئی ایسی غیر معمولی موومنٹ بھی نہیں تھی، مگر یہ ساری چیزیں اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ جو ریٹ دائر ہوئی اس کی خبر، پاکستان کے جو اعلیٰ عدلیہ ہے سپریم کورٹ، وہاں پہ ججز کا رات کو پہنچ جانا، اور وہ ساری چیزیں تھیں، اور اس سے پہلے قاسم سوری نے جو چند دن پہلے ایک فالس سینس آف وکٹری دیا تھا اپنے سپورٹرز کو، ان سب چیزوں نے، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پبلک ایموشن سے کھیلا گیا اور پبلک کو ایسے ایموشنل اسٹیج پہ لے آئے جہاں پہ انہوں نے کہا جی ناٹ ایکسیپٹڈ؟ دیکھیں سوالات ہیں، وہ سوالات کے جوابات لوگ دیتے رہیں گے اور لوگوں کے پاس آئیں بھی صحیح۔ سوال یہ ہے کہ جب سوری صاحب نے ایک غیر آئینی یا غیر قانونی فیصلہ کیا تو فوری طور پر جو حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں انہوں نے کہا کہ وہ کل سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ تو جب وہ پٹیشنز پارٹیز کی طرف سے آ رہی تھیں تو سپریم کورٹ کو بسد احترام پھر سو موٹو لینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر رات کے اندھیروں میں 12 بجے عدالتیں لگانا دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوا، اور کہیں کسی بھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ کسی مقننہ کا، اگر جمہوریہ ملک کہتے ہیں کہ کوئی وہاں پہ کوئی آئینی غیر آئینی بات چیت ہو رہی ہو، وہ مسئلہ وہاں پہ حل نہ ہو رہا ہو، تو فوری طور پر رات کو ہی، شام کو ہی، اور چھٹی کے دن اب کھلوا کے کہیں کہ جی فوراً پہنچے، سب لوگ پہنچے، ہم نے اس کو سننا ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ مداخلت ہے، یہ ناجائز مداخلت ہے۔ اور ٹھیک ہے میرے سر، یہ جو اقتدار ہے پارلیمان کا، اس کے بنیادی اصولوں سے انحراف ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ غلطیاں جو تھیں وہ ہر طرف سے ہوئی، مگر ایک اور بات جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تھی، میں اس کی طرف اب آنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال سے، میری ذاتی رائے میں، جو میں نے پچھلے ایک ہفتے میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے پاکستان میں، اور میں نے نوجوانوں سے بھی بات چیت کی ہے اس موضوع پہ، میں نے ایسے لوگوں سے بھی بات چیت کی جو کہ کرنٹ افیئرس کو فالو کرتے ہیں، میں نے ایسے لوگوں سے بھی بات چیت کی جو کہ ڈرائنگ روم پالیٹکس کے بڑے کھلاڑی ہیں،
اور میں نے کچھ ایسے لوگوں سے بھی بات کی جو میڈیا کے ہیں یا اینالسٹ ہیں، جو کہ اچھی ان کے پاس خبریں ہوتی ہیں، ان کو سمجھ بوجھ بھی ہے. ان تمام چیزوں میں جو مجھے ایک کامن پوائنٹ نظر آیا میرے خیال سے، وہ یہ کہ لوگوں کو شاید غصہ زیادہ شریف فیملی کا اور زرداری فیملی کا اقتدار میں واپس آنے کا ہے. ان کو شاید اتنا غصہ نہ چڑھتا اگر کوئی اور ایسی پارٹی یا انہی پارٹیوں میں سے ایسی قیادت وزیر اعظم بنتی جو ٹینٹڈ نہ ہوتی، جس کے خلاف اس قسم کے الزامات نہ ہوتے، مقدمات نہ ہوتے. کیا آپ ایگری کریں گے کہ یہ غم و غصے کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے؟ بالکل ہے. اور یہ پرانے کھلاڑی، پرانے لوگ 40-50 سال سے حکومتیں کرنے والے، انہوں نے ملک میں کیا دیا ہے، اور ان کے بارے میں ان کی سیاست، جو سرپرستی کی سیاست ہمیشہ رہی ہے، اور جو قومی وسائل ہیں جس طریقے سے ان کو برباد کیا گیا ہے لوگوں کے مطابق. اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اقربا پروری ہے اور پسند ناپسند ہے وہ اتنا زیادہ ہے. اور یہ ذاتی شخصی قسم کے فیصلے جو ابھی ایک ہی 24 گھنٹے کے اندر جو میں فیصلے کیے ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں کہ ہر لحاظ سے کہ اگر آپ نے سبسڈیز دینی ہے تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ نہ آپ ٹیکس بڑھاتے ہیں، ظاہر ہے آپ قرضہ لیں گے، اور قرضوں کے اوپر وہ جو پرانی حکومت تھی میرے خیال میں کسی حد تک انہوں نے بڑی ذمہ داری سے معیشت کو صحیح سمت میں ڈالنے کی کوشش کی، اور ان میں کامیابی بھی ہوئی. تو یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ وہ میٹرو آپ چلاتے ہیں تو آپ بے شک چلائیں، لیکن وسائل کہاں سے آئیں گے؟ آپ ٹیکس بھی تو بڑھائیں. اگر ٹیکس نہیں بڑھائیں گے تو آپ میٹرو چلانے کے لیے بھی آپ قرضے لیں گے اور بنانے کے لیے بھی آپ قرضے لیں گے. تو یہ جو ایک پاپولزم ہے اور جو ان کی شہرت ہے حکومت میں، وہ عوام کے نزدیک کوئی خوشگوار نہیں، اور بالکل ایک رد عمل ہے. اور یہ تو ایک دوسری جماعت کو، جو اب سب سے بڑی ملک کی سیاسی جماعت ہے اور جس کی قیادت عمران خان کے پاس ہے، تو وہ ان کو تو ایک سنہری موقع مل گیا ہے ان کو ایکسپوز کرنے کا. اور جو کارکردگی اچھی نہ ہونے کی بنیاد پر جو ان کی قدر میں اور ان کی دل عزیزی میں کمی ہوئی تھی، مقبولیت میں، وہ دوبارہ لوگ دیکھا ہے آپ نے کہ وہ فیصلے اور وہ طریقہ کار اور یہ سب کچھ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تاریخی دھاندلی ہوئی ہے. اب تاریخی دھاندلی کے طور پر کون اقتدار میں آیا ہے؟ زرداری اور شریف فیملی اور مولانا فضل الرحمان صاحب. یہ کوئی ایسا چہرہ تو نہیں جو پاکستان کے عوام کے لیے خوشگوار چہرہ ہو. یہ پرانا پاکستان کوئی زیادہ بیانہ کی لگتا ہے. عوام کو دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا رد عمل ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں واقعی لوگوں میں غم و غصہ ہے. اس سے زیادہ کہ کیا ہوا، اس سے زیادہ کہ اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں پاکستان کی سیاست اور مستقبل کے لیے. سر اب میں آتا ہوں ذرا خطرناک ڈائریکشن کے. اسٹیبلشمنٹ، پاکستان آرمی اور پاکستان آرمی کی لیڈرشپ، اس سارے معاملے میں ایک اور اینگل یہ آیا کہ لوگوں کا غم و غصہ جو ہے اسپیشلی سوشل میڈیا پر، اس کی ڈائریکشن جو تھی وہ آرمی کی لیڈرشپ کی طرف ہو گئی. اب وہ کس حد تک جائز ہے یا ناجائز ہے، اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے. مگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر آپ نے 3 ستونوں کی بات کی، آپ نے ایگزیکٹو کی بات چیت کی، آپ نے بات چیت کی جوڈیشری کی، اور آپ نے اس کی پارلیمنٹ کی بات چیت کی، لیجسلیچر کی. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے ملک میں ایک پاور کا، طاقت کا ایک ستون ہے. اب اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ایک ہماری ہسٹری ہے. اس کو ہم اچھا سمجھیں برا سمجھیں، مگر انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے، اور بہت سی دفعہ ان کا رول جو تھا وہ قابل قبول نہیں تھا، مگر بہت سی جگہ پر ان کے رول کو پوری قوم نے بہت کہتے ہیں اس کا استقبال کیا، اس کی حوصلہ افزائی کی، اس کو ایکسیپٹ کیا، بلکہ اس کو راہ نجات کے طور پر بھی سمجھا لوگوں نے بہت سی دفعہ پاکستان میں. اب اس ساری سچویشن میں جو ہمارے سامنے آج ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟
देखिए, आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि एक दफ़ा आप फैसला कर लें कि सियासत जाने, सियासी लोग जाने, सियासतबाज जाने, या फ़नकार और कारीगर जाने और उनका काम जाने। आप बिल्कुल अलहदा रहें और उसमें फिर कोई शबह नहीं होना चाहिए, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं होना चाहिए कि किसी की मदद हो रही है और किसी को उठाया जा रहा है और किसी को दबाया जा रहा है, किसी को इक़्तिदार में लाया जा रहा है, किसी को गिराया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें अगर माज़ी में रही हैं, तो एक तरीका जो है एस्टेब्लिशमेंट को अपने आप को उठाने का, वो यही हो सकता है और इसके अलावा नहीं। इस वक़्त जो हमारा कौमी इदारा है, सबसे बड़ी कुर्बानियाँ हमारी फ़ौज ने दी हैं। फ़ौज एक आदमी नहीं है, फ़ौज एक इदारा है और पाकिस्तान के अवाम को और हमें उसका एहतराम करना चाहिए। जो बातें कही जा रही हैं, ये नामुनासिब ही हैं और उनके लिए वक़्त नहीं है और उससे कोई मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि हमारे मुल्क के अंदर अगर एक वो इदारा जिसकी बुनियाद पर हमारा अमन और इस्तेहकाम और सलामती है और जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उसको अगर आवाम की नज़रों में गिरा दिया जाए, तो ये तो हम बिल्कुल दुश्मन का काम कर रहे होंगे। उससे बिल्कुल एतराज़ करना चाहिए और उसमें जो रियासती इदारे हैं, उनको मुस्तैदी थे, ये जो एक मनफी प्रोपेगेंडा है, उसको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासत से जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, उसका फिर कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अगर कहीं होना भी हो, जहाँ ज़रूरत पड़ सकता है, तो वो ये है कि आप सुलह सफ़ाई कराएँ और आपको समझौता करा दें। और इसमें ये जो सर, मैं इधर आपको रोकूंगा। मेरा अगला सवाल है कि सर, जब भी सियासी मसाइल आते हैं इस हद तक, तो 3 चीज़ें के बारे में कहा जाता है कि नेगोशिएशन, मीडिएशन या आर्बिट्रेशन। नेगोशिएशंस यानी दोनों पार्टियां जो फरीक हैं वो बैठें और उसके ऊपर बातचीत करें। हम तो अब इस वक्त उस स्टेज से गुजर चुके हैं कि दोनों पार्टियां एक दूसरे से बैठ के बात करें। दूसरा आ जाता है मीडिएशन। मीडिएशन के लिए कोई ऐसी सियासी जमात, ऐसे सियासी किरदार, वो हमें नज़र नहीं आते कि वो सियासी किरदार होंगे। माजी में चौधरी शुजात हुसैन मशहूर आदमी थे इस किस्म के काम करने में। पीडीएम के अंदर जो इख्तलाफात हुए, उसमें भी कुछ लोग थे जो एक्टिव थे। उसमें बेशक हमें ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, मगर मौलाना फजलुर रहमान ने किरदार अपना अदा किया था पीडीएम के इख्तलाफात दूर करने के लिए। मगर अब इस स्टेज पर कोई ऐसा सालसी या मीडिएटर नज़र नहीं आता। हम आ जाते हैं आर्बिट्रेटर पे। अब आपने बात की कि इस्टेब्लिशमेंट आर्बिट्रेशन या मीडिएशन कर सकती है। आपके ख्याल में इस वक्त मीडिएशन या आर्बिट्रेशन क्या चीज़ होनी चाहिए और कौन बेहतरीन कर सकता है? क्योंकि हालात तो कुछ ऐसे हैं जिसमें खुद से कोई हल होता हुआ नजर आ नहीं रहा। मेरे ख्याल में मौका था और अब भी मौका है। मौका अदम एतमाद से पहले था कि समझौता ये करा देते कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इस्तीफ़ा दे देंगे, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, पूरी हुकूमत बनेगी, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, जितना भी ज़रूरत है, और उसके बाद इंतखाबात होंगे और इस्टेब्लिशमेंट और इंतज़ामिया और इंटरिम गवर्नमेंट इंतखाबात को शफ़ाफ़ बनाने के लिए पूरी कोशिश करेगी और उसके ऊपर जो दोनों धड़े हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ के और तहरीक इंसाफ के, उन दोनों को एतमाद में लेने की ज़रूरत थी। अब जो कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन पैदा हो रही है, ये मुल्क की मईशत को, मुआशरत को, हमहंगी को, रवादारी को, बर्दाश्त को और सियासी अमन को तबाह करके डालेगा। अब भी वक्त है कि अगर इस वक्त 2 इदारे कर सकते थे, पार्लिमान तो बिल्कुल चंद हाथों में एक खिलौना बन के रह गई है, जो ख़ानदानी सियासी जमातें हैं और इमरान खान या छोटे धड़े। जो अदलिया है उसको किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन उस पर किसी का कोई एतमाद नहीं रहा। अब इस्टेब्लिशमेंट रह गई है
اور اس کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ دونوں سائڈس کو ایک ماحول پیدا کرنا چاہیے، بلکہ یہ آپس میں بات نہیں کریں گے، دونوں سے بات کر کے کوئی تاریخ طے کر دیں کہ اب یہ اس وقت الیکشنز ہو سکتے ہیں، آپ الیکشن کی تیاری کریں، اور مین ٹائم میرا خیال یہ ہے کہ اس حکومت کو بھی رخصت کریں اور وہاں پہ ایک عبوری حکومت کا قیام اگر ہو تو سب لوگ الیکشنز کی تیاری کریں اور الیکشن کریں۔ اگر یہ آپ دیکھیں نا کتنا تضادات ہیں دونوں جانب سے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ نہیں انتخابات ہمیں 5 سال مکمل کرنے کے بعد کرائیں گے، اب وہ کہتے ہیں کہ انتخابات آپ فوری طور پہ کرائیں، یہ بھی ایک تضاد ہے۔ دوسرا، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب محترم قبلہ کی تقاریر دیکھ کے پہلے دن سے کہ ہم اس پارلیمان کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس سے آپ سب کو مستعفی ہو جانا چاہیے اور فوری طور پہ اس حکومت کو جانا چاہیے اور انتخابات نہ کرانے چاہیے، اور یہی تکرار ہماری مسلم لیگ نون کی تھی، تو وہ بھی کہتے تھے کہ انتخابات کرا جائیں۔ اب چونکہ اقتدار ایک پکے ہوئے پھل کی طرف سے ان کی جھولی میں گرایا گیا ہے، یا گرا ہے، مجھے نہیں معلوم گرا ہے یا گرایا گیا ہے، پکا پھل خود ہی گر جاتا ہے، تو چونکہ اب یہ پھل ان کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، اب تو ہم اصلاحات کریں گے اور اس کے بعد انتخابات کریں گے، ابھی آپ انتظار کریں۔ دونوں طرف سے تضادات ہیں، تو یہاں اصول کہاں، جمہوریت کہاں، آئین کہاں، قانون کہاں، یہ ساری چیزیں ان تضادات میں اپنی افادیت کھو دیتی ہے۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی تیسری قوت اس ملک کے اندر اٹھے جو ان کے درمیان میں صلح کروا دے۔ صلح تو نہیں ہو سکتی، یہ سیاسی جنگ جاری رہے گی۔ چپ کلش کو آپ آئینی حدود میں، قانونی حدود میں رکھیں اور پاکستان کے مفادات کو آگے رکھیں، اور میرے نزدیک سلوشن عبوری حکومت ہے اور انتخابات ہیں مناسب وقت پہ، اگر 90 دن کے اندر نہیں ہو سکتے۔ سر جو آپ نے بات چیت کی میں اس سے ایگری کرتا ہوں، مگر ان کا تو موڈ نہیں لگتا۔ ابھی جو بات چیت سننے میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جی انتخابات اپنے وقت پہ ہوں گے، اگلے سال اگست کی کوئی بات کر رہا ہے، کوئی مئی کی بات کر رہا ہے۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ اور خبر آئی ہے، اور وہ مصدقہ تو نہیں ہے مگر میں نے اس کو میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھا کہ شاید آصف علی زرداری صاحب اپنی ہمشیرہ کو نامزد کریں گے پریزیڈنسی کے لیے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جلتی پہ تیل والی بات ہے، اور ایک آصف علی زرداری کی ہمشیرہ کا ٹریک ریکارڈ، نہ وہ خاص سیاست میں کبھی نظر آئیں، مگر ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ بے انتہا ہیں۔ گو کہ ان کو شاید کوئی سزا نہیں ہوئی مگر الزامات بہت زیادہ ہیں۔ ایسی شخصیات کو، شہباز شریف صاحب بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے پنجاب کے، کسی کو کوئی شک نہیں ہے، مگر وہ جس قسم کے اس وقت الزامات میں اور مختلف مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ایف آئی اے کے جو انویسٹیگیشن کرنے والے ڈائریکٹرز تھے ان کے ساتھ کیا ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس سارے حالات میں کیا یہ حکومت کچھ کر پائے گی؟ تو میں ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ اس وقت حل صرف یہ ہے کہ ایک تیسری قوت، جس کو میں صاف صاف کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت آگے بڑھنا پڑے گا پاکستان کے لیے، اور اسٹیبلشمنٹ کو کسی طریقے سے سیاسی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مدبرانہ سیاست کرتے ہیں، ان کو ساتھ ملا کر دونوں سائیڈوں کو راضی کروانا پڑے گا کہ آپ جو ایک عبوری حکومت پر وہ کریں، اتفاق کریں، اور اس کے بعد 90 دن 120 دن جتنے دنوں میں بھی الیکشنز ہوتے ہیں وہ الیکشنز ہوں، اور ان الیکشنز کے بعد پھر جس نے جو اصلاحات کرنی ہے وہ ضرور کریں، شوق سے کریں۔ تو سر میں آخری 2 سوال ہے میرے پاس۔ جو یہ سارا اس وقت ہمارے سامنے کرائسس ہے وہ شروع ہوا عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی مس گورننس سے۔ اس میں بڑے بڑے ناموں میں بزدار صاحب کا نام بھی، چیف منسٹر پنجاب، مختلف اس قسم کی چیزیں تھیں جو پچھلے 1.5-2 سال سے اپوزیشن جو تھی وہ ہائپ کریٹ کر رہی تھی، اور اس میں بہت ساری چیزیں اپوزیشن کی یا میڈیا پہ جو چیزیں رپورٹ ہوتی تھیں وہ مناسب بھی تھیں، صحیح بھی تھیں،
اتنی زیادہ گورننس جو تھی اچھی نہیں تھی پی ٹی آئی کی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو فائنینشیل ڈسپلن تھا، ان کی جو اپروچ تھی ٹورڈس اکنامکس ٹریڈ، وہ بڑی سائنٹیفک تھی، اچھی تھی. مگر جو آپ کہہ لیں کہ مائکرو مینجمنٹ تھی وہ اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی تھی. ساتھ ساتھ جو بیوروکریسی کی تقرریوں پہ جو کرپشن ہو رہی تھی پنجاب میں، وہ بہت سامنے آئی. مگر ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ سندھ ویسے ہی چل رہا تھا جو پچھلے 30 سال سے چل رہا ہے. مطلب ٹوٹل کرپشن میں جس طرح سندھ چلتا ہے ہمیشہ سے پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں، وہ ویسے ہی چل رہا تھا اور خوب کرپشن ہو رہی تھی. اس پہ اتنی زیادہ نکتہ چینی نہیں تھی، ان کے اوپر زیادہ تھی. پھر اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ کھڑا ہوا وہ عمران خان کے فارن پالیسی جو پرائرٹیز تھیں ان کے اوپر اختلافات ہوئے، وہ ہم سب جانتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ایک بڑا مسئلہ آیا وہ اس کے دو حصے، ایک حصہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ جو پارلیمنٹ میں ہوئی، اور دوسرا حصہ اس کا ہے کہ جی فورن انٹرونشن. اور وہ جو لیٹر تھا کہ جی امریکہ میں پاکستانی سفیر نے جو ہماری منسٹری آف جو ایکسٹرنل افیئرز نہیں سوری فارن منسٹری جو ہے ہماری، ان کو جو لکھا ہمارے امبیسڈر نے، اس میں انہوں نے جو ذکر کیا، ایک طرح سے انہوں نے منٹس آف میٹنگ دی جو امریکہ میں ان کی ہوئی. یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے بڑا کنفیوژن کریٹ کیا. اب ان کی سلوشن سے پہلے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے جو امریکن فیکٹر ہے. ارسپیکٹو کہ ہم خودداری کے جو بھی نعرے لگائیں، ہم آزادی کے جو بھی نعرے لگائیں، دیر از اے ریئلٹی ان دس ورلڈ کہ امریکہ کا جو کنٹرول ہے اس وقت گلوبل اکنامکس پہ، گلوبل فائنینشیل سسٹمز پہ، اس کا مقابلہ کرنے کو اس وقت چین بھی نہیں تیار. روس اس کے اطاب میں آلریڈی آیا ہوا ہے. ہم کسی حد تک کافی عرصے سے فیٹ ایف کے تھرو میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر لاگو کر دی جاتی ہیں. کیا اتنا کھلم کھلا امریکہ کے خلاف جانا دانش مندی تھی؟ میرا خیال ہے کہ غیر ضروری تھا. آپ اس طریقے سے جو سیاست نہیں کرتے، اور کر کے آپ کم از کم مغربی دنیا جس کے ساتھ عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے بڑے کرٹیکل قسم کے ریلیشنس رہے ہیں، اب بھی ہیں، ان کے ساتھ جو ہمارے تاریخی روابط ہیں اور جو معاشرہ اور معیشت ہماری ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم، ہر لحاظ سے ہم ان کا حصہ ہیں. اس سے نکل کے ہم آسانی سے کہیں اور نہیں جا سکتے. اور دنیا میں اس وقت روش یہ ہے کہ جتنا آپ ان کے ساتھ جڑیں گے اتنا زیادہ آپ فائدے میں رہیں گے. ہم ہندوستان کی پالیسیز کو دیکھتے ہیں، دیگر ممالک کی پالیسی کو دیکھتے ہیں. چین بذات خود اس کی معیشت یورپین یونین اور امریکہ کی معیشت سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ اس وقت ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کر دیں کہ جس سے کہ ایسا نظر آئے کہ وہ روس کی مالی اور فوجی مدد کر رہی ہیں، اور اس کے نتیجے کے طور پر ان کے خلاف کوئی پابندیاں لگ جانی چاہیے. ہمارے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم صاحب کو احتیاط سے کام لینے کی ضرورت تھی. جس نے بھی ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ یہ خط جلسے میں لہرا کر عوام کے جذبات امریکہ کے خلاف کھڑے کریں، وہ درست نہیں تھا. یہ غلامی اور آزادی کی بات نہیں ہے. آپ جذباتی طور پہ اب سیاست میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن ملکوں کے لیے ان کے نتائج اور ایسے رہنماؤں کے لیے بھی اور جماعتوں کے لیے بھی نتائج کو مثبت نہیں ہوتے. ضرورت تھی کہ اگر ایسا آیا تھا تو اس کا جواب اس طریقے سے دے جاتے. اور یہ عدم اعتماد کی تاریخ جو چلی ہے اس میں جو اور دیگر عوامل ہیں ان کی طرف وہ توجہ دیتے، یا ان کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ ایسے نہیں ہے کہ اس نے وہاں سے اس سے ملاقات کی، اس سے ملاقات کی، کہ واقعی وہ ملوث ہیں تو اس کے لیے تحقیقات کرواتے. یہ کمیشن کی بات انہوں نے آخر میں کی ہے، یہ اپنے زمانے میں بنوا دیتے تو وہ زیادہ بہتر تھا. اس کے بعد کوئی لایا عمل اختیار کرتے، اور اس طرح سے پبلک جانا پاکستان کے مفاد کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نقصان دہ ہے.
तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज आपने डॉक्टर रसूल बख्श रईस की बातचीत सुनी और कुछ कुछ मैंने भी उसमें अपनी राय का इजहार किया। हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम एक ऐसे दौराहे पे आके खड़े हो गए जहां पे सियासी तौर पर हम किसी सालिस के से इस मसले को हल नहीं कर सकते। और जहाँ तक हमने बातचीत की कि कोई तीसरी कुव्वत आए, आर्बिट्रेशन हो, आर्बिट्रेशन करना भी इस मामले में ज़रा बहुत टेक्निकली डिफ़िकल्ट होगा। मगर हमें ज़रूरत है कि कोई तीसरी कुव्वत जिसमें सियासी, समाजी, हर किस्म के लोग इकट्ठे हों और वो थोड़ा-सा सेंसिबिलिटी का लेसन दें दोनों साइड्स को। और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबसे ज़रूरी है कि जल्द अज़ जल्द उबूरी हुकूमत आए और इंतखाबात हों, और उसमें जो सियासी पार्टियां हैं वो थोड़ा सा खंदा पेशानी और बड़े दिल का मुजाहरा करें, पाकिस्तान के लिए करें। अगर ये हो जाए तो ये बड़ी जल्दी क्राइसिस सेटल हो जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो अगला साल हमारी इकोनॉमी, हमारी ट्रेड जो है वो एक इन सब चीज़ों का अ, बुरी तरह से वो इन सब चीज़ों की वजह से मुतासर होगी। और जहाँ तक हमने आखिर में बात की कि ये वक्त या ये ज़माना आज़ादी और ग़ुलामी का ज़माना नहीं है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह के, वो ये समझते हैं कि जो टर्म है सॉवरेनिटी, ये काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो गई है और 21वीं सदी में इसकी डेफिनेशंस काफ़ी डिफरेंट आ गई हैं। अब क्योंकि ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, हमारी मईशत का दारोमदार दुनिया की मईशत के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ भी उस वक्त महंगाई होगी जब दुनिया में महंगाई होगी। और जो फाइनेंशियल सिस्टम्स, जो ट्रेड मैकेनिज्म्स हैं, उन सबको नमद्दनज़र रखते हुए हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हम बगैर किसी वजह के दुश्मनी ना मोल लें। अफ़गानिस्तान में एक ऐसा हल हो गया था पिछले साल जो हमारी काफ़ी हद तक हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक था, और वहाँ पे जंग ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत अमन आया। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम दोबारा से अपना सीना ठोक कर ऐसी ताकतों को अपनी तरफ मुतवज्जा करें जो इस वक्त हमारे तो ऊपर ध्यान नहीं दे रही। हमें ज़रूरत है कि हम थोड़ी दानिशमंदी का मुज़ाहरा करें और टैक्टफुल हों अपनी डिप्लोमेसी में। इसके साथ मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर रसूल बख्श रईस का हमें ज्वाइन करने का, और इंशाअल्लाह आपको हम बाद में मज़ीद तकलीफ़ देते रहेंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना काफ़ी है, और इंशाअल्लाह आपसे अगले सेशन में मुलाकात होगी, और वो भी हमारा हालात हाज़िरा जो हमारे सियासी टर्मॉइल है, उसके लिहाज से ही हम एक टॉपिक पे बातचीत करेंगे। शुक्रिया बहुत-बहुत। थैंक यू सर।